بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیعوں کی فضیلت۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیعوں کا وظیفہ۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیعوں پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیعوں پڑھنے کے فائدے۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیعوں ناممکن کام کو ممکن بنانے والا وظیفہ ہے، کسی پھنسے ہوئے کسی اٹکے ہوئے کام کے لیے۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیعوں کا وظیفہ ویڈیو میں بتائے گئے طریقے سے کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں رکے ہوئے کام پایہ تکمیل تک پہنچتے نظر آئیں گے۔ تنگ دستی سے بچنے کے لیے۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیعوں کا وظیفہ رزق میں اضافے کے لیے۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیعوں کا وظیفہ لڑکی اور لڑکوں کے اچھے رشتوں کے لیے۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیعوں کا وظیفہ میاں بیوی میں محبت کے لیے۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیعوں کا وظیفہ روٹھوں کو منانے کے لیے۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیعوں کا وظیفہ اولاد نرینہ کے لیے۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیعوں کا وظیفہ۔ محترم ناظرین، جب کسی انسان پر کوئی پریشانی، مصیبت یا حالات آتے ہیں تو انسان فوراً گھبرا جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، مجھے کوئی سہارا دینے والا، میری کوئی مدد کرنے والا اور میرے لیے کوئی اسباب پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ انسان نا امید ہو جاتا ہے اور نا امیدی کے دہانے پر کھڑا رہتا ہے۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں اس ذات اقدس کی طرف جو ذات ہر چیز کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والی، جو ذات زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والی، وہ قادر مطلق ہے۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیعوں کے جو بے مثال چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ میں یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع ایسا باکمال وظیفہ بتلانے جا رہی ہوں جو میری، آپ کی، بلکہ ہم سب کی زندگی کو بدل دے گا۔ اپنی زندگی کے اندر جب بھی کوئی مصیبت، کشیدہ حالات یا پریشانیاں آئیں اور مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہ لیں تو اس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو کبھی بھی مت توڑنا، اس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا۔ وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ساتھی ہے، مطلب دوست ہے، مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے، نصرت کرنے والا ہے، زمین اور آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ہماری ضرور مدد کرے گا، ہماری نصرت کرے گا، ہماری ساری زندگی کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ اے اللہ، تو میرا دنیا میں بھی دوست ہے، مددگار ہے، مجھے پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے، اور آخرت کے اندر بھی میری مدد کرنے والا، آخرت کے اندر بھی میری نصرت کرنے والا، اور آخرت کے اندر بھی مجھے عذاب سے بچانے والا میرا اللہ ہے۔ اتنا پختہ یقین، اتنا کامل یقین، چاہے حالات کیسے ہی ہوں، پریشانیاں کیسی ہی ہوں، انسان اگر گھبرا جاتا ہے اور اپنے اللہ سے تعلق کو توڑ لیتا ہے تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، مگر کبھی پریشانیاں حل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔ جسم میں درد ہو، کسی روحانی یا کسی جسمانی بیماری سے نجات کے لیے، تنگ دستی سے نکلنے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، اور لڑکی اور لڑکوں کے اچھے رشتوں کے لیے،
میاں بیوی میں محبت کے لیے، روٹھوں کو منانے کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے۔ اللہ نہ کرے جب بھی کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع پڑھنا شروع کر دیں۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع کا وظیفہ شروع کر دیں۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ تسبیح پڑھتا ہے، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع کے وظیفے کو اپنے اوپر لازم کر لیں جب تک اپنا مقصد پورا نہ ہو۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع پڑھتے رہیں۔ بعد نماز عشاء کے 12 دن تک 1200 مرتبہ باوضو ہو کر اور قبلہ رخ بیٹھ کر اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ جو شخص یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع کا وظیفہ پڑھے گا اور دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہا تو 12 دن سے پہلے اس کا کام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے مقصد کے اندر کامیابی عطا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ جسم میں درد یا جسم میں کوئی بھی بیماری ہو تو آپ کو ہم دم کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اس طریقے سے دم کیجیے گا۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع دونوں ہاتھوں پر دم کر کے، اور جس جگہ پر درد ہے یا بیماری ہے یا تکلیف ہے پھیرنا ہے۔ ہاتھوں پر 3 مرتبہ پڑھ کر کرنے والا عمل دن میں 1 مرتبہ کیا جائے گا، اور یہ عمل 3 دن کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی روحانی بیماری ہے، اگر آپ اپنی زندگی کو پریشانیوں اور مشکلات اور مصائب سے پاک کرنا چاہتے ہیں، یا ان تکلیفوں سے ہمیشہ کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، تو یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع کا وظیفہ شروع کر دیں۔ اگر کسی بھی قسم کی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوں تو اس کے لیے یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع کے دم کا پانی کیسے تیار ہوتا ہے۔ آپ نے ایک مٹی کے پیالے میں پانی لینا ہے۔ اس پانی میں تھوڑا سا آپ نے آب زمزم یا بارش کا پانی شامل کرنا ہے۔ پھر اس پانی پر 41 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع پڑھنا ہے۔ اور کوئی بھی دوا کھائیں گے تو آپ اسی پانی کے ساتھ کھائیں گے، یا جب بھی آپ بیماریوں میں مبتلا ہوں اور ان بیماریوں اور تکلیفوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو یہی دم کیا ہوا پانی آپ کے بہت کام آئے گا۔ ایک خاص عمل جو طلوع آفتاب کے وقت کیا جاتا ہے، آپ کسی کھلی جگہ یا پارک میں جا کر بیٹھ جائیں اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے 100 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع پڑھیں۔ یہ وہ طاقتور ترین عمل ہے جس سے آپ کی دعاؤں میں، آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ہم دعائے قنوت کے اندر پڑھتے ہیں: اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے سامنے جھکتے ہیں، تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تیرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، تیرے سامنے روتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہماری نصرت فرما۔ اے اللہ ہماری رہنمائی فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ جل شانہ انسانوں کو دعا سکھلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مانگنے کا طریقہ بھی سکھلا رہا ہے کہ اے میرے بندے، کہ تو ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور وتر کی نماز میں تو دعائے قنوت پڑھتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں کے اندر جان پیدا کر، تو اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کر، میری توجہ پیدا کر، میں تیری ضروریات کو پوری کروں گا۔
پوری کر دوں گا، میں تیرے برے حالات کو دور کر دوں گا اور میں تیری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ اللہ جل شانہ اتنی تسلی انسان کو دیتا ہے کہ جب بھی پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، حالات آئیں، اللہ کی طرف اپنے آپ رخ موڑ لینا، یہ کامل مومن کی صفات ہیں، یہ کامل ایمان والے کی صفات ہیں۔